بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کا کھجور کا ایک درخت ہے اور مجھے اپنی دیوار کی اصلاح کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ آپ اسے حکم فرما دیں کہ وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار کو اس کے ذریعے درست کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا کہ تم کھجور کا یہ درخت اسے دے دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ اس آدمی نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کھجور کا یہ درخت جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میں لے کر اس دوسرے آدمی کو دینا چاہتے ہیں، تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ اس کھجور والے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم میرے اس باغ کے بدلے اپنا کھجور کا درخت میرے ہاتھوں بیچ دو۔ وہ راضی ہو گیا۔ پھر حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ دے کر کھجور کا وہ درخت خرید لیا ہے اور اب میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس آدمی کو وہ درخت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کئی بار فرمایا، ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کو جنت میں کھجور کے پھلدار اور بڑے بڑے درخت بہت سے ملیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کے پاس آ کر کہا، اے ام دحداح، تم اس باغ سے باہر آؤ، میں نے اسے جنت کے کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ ان کی بیوی بھی ان کی طرح جنت کی طالب تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بڑے نفع کا سودا کیا ہے، یا اس جیسا جملہ کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ: کون شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے کر اچھے طور پر قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے؟ تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ ذرا مجھے عنایت فرمائیں۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر عرض کیا، میرا ایک باغ ہے جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، میں نے اپنا وہ باغ اپنے رب کو بطور قرض دے دیا۔ پھر وہاں سے چل کر اپنے باغ میں پہنچے۔ ان کی بیوی حضرت ام دحداح اور ان کے بچے اس باغ میں تھے۔ انہوں نے آواز دی، اے ام دحداح۔ ان کی بیوی نے کہا، لبیک۔ انہوں نے کہا کہ باغ سے باہر آ جاؤ، کیونکہ میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ یہ تو ایک صحابی کا قصہ تھا۔ اب آئیے آپ کو ایک اور دلچسپ قصہ سناتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر بن حزیم جمحی رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرنا۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام کی گورنری سے معزول کیا تو ان کی جگہ حضرت سعید بن عامر بن حزیم جمحی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ اپنی نوجوان بیوی کو بھی ساتھ لے گئے جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا اور وہ قریش کے قبیلہ کی تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ فاقہ اور سخت تنگی کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے۔ وہ 1000 دینار لے کر اپنے بیوی کے پاس گھر گئے اور اس سے کہا کہ تم جو یہ دینار دیکھ رہی ہو یہ حضرت عمر نے بھیجے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے سالن کا سامان اور غلہ خرید لیں اور باقی دینار سنبھال کر رکھ لیں، آئندہ کام آئے گی۔ حضرت سعید نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں کہ ہم یہ مال ایک تاجر کو دے دیتے ہیں جو اس سے ہمارے لیے تجارت کرتا رہے، ہم اس کا نفع کھاتے رہیں اور ہمارے اس سرمایہ کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی۔ ان کی بیوی نے کہا کہ پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے سالن اور غلہ خریدا اور 2 اونٹ اور 2 غلام خریدے۔ غلاموں نے ان اونٹوں پر ضرورت کا سامان اکٹھا کر لیا اور انہوں نے یہ سب کچھ مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی بیوی نے ان سے کہا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، آپ اس تاجر کے پاس جائیں اور جو نفع ہوا ہے اس میں سے کچھ لے کر ہمارے کھانے پینے کا سامان خرید لیں۔ حضرت سعید خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، یہ پھر خاموش رہے۔ آخر اس نے تنگ آ کر ان کو ستانا شروع کر دیا۔ اس پر انہوں نے دن میں گھر آنا چھوڑ دیا، صرف رات کے وقت گھر کو آتے۔ ان کے گھر والوں میں سے ایک آدمی تھا جو ان کے ساتھ گھر آیا کرتا تھا۔ اس نے ان کی بیوی سے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ان کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہو، وہ تو سارا مال صدقہ کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعید کی بیوی کو سارے مال کے صدقہ کرنے پر اتنا افسوس ہوا کہ وہ رونے لگی۔ ایک دن حضرت سعید اپنی بیوی کے پاس گھر آئے اور اس سے کہا، ایسے ہی آرام سے بیٹھی رہو، میرے کچھ ساتھی جو تھوڑا عرصہ پہلے مجھ سے جدا ہو گئے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے،
اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کا راستہ چھوڑنا پسند نہیں۔ اگر جنت کی خوبصورت حوروں میں سے ایک حور آسمان دنیا سے جھانک لے تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے، اور اس کے چہرے کا نور چاند سورج کی روشنی پر غالب آ جائے، اور جو دوپٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میرے لیے یہ تو آسان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑ دوں، لیکن تیرے خاطر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ نرم پڑ گئی اور راضی ہو گئی۔ حضرت ابو نعیم نے ہی اسی واقعے کو حضرت عبد الرحمن بن ثابت جماحی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو تنخواہ ملتی تو گھر والوں کے گزارے کا سامان خرید لیتے اور باقی کو صدقہ کر دیتے۔ ان کی بیوی ان سے کہتی کہ آپ کی باقی تنخواہ کہاں ہے؟ وہ کہتے میں نے وہ قرض دے دی ہے۔ ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے سسرال والوں کا آپ پر حق ہے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کو حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی ہے۔ میں موٹی آنکھوں والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں کسی بھی انسان کو اس طرح خوش نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے حوروں کے ملنے میں کمی آئے یا وہ نہ مل سکے، کیونکہ اگر جنت کی ایک بھی حور جھانک لے تو اس کی وجہ سے ساری زمین ایسے چمکنے لگے گی جیسے سورج چمکتا ہے۔ میں جنت میں سب سے پہلے جانے والے جماعت سے پیچھے رہ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے، تو فقراء اور مؤمنین جنت کی طرف ایسے تیزی سے جائیں گے جیسے کبوتر اپنے گھونسلے کی طرف تیزی سے پر پلا کر اترتا ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ ٹھہرو، حساب دے کر جاؤ۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس حساب کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں دیا ہی کیا تھا کہ جس کا ہم حساب دیں۔ اس پر ان کا رب فرمائے گا میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا دوسرا قصہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تم اس سے بہتر بات چاہتی ہو کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے؟ ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتماد تھا، اور ان دیناروں کو بہت سی تیلیوں میں ڈال کر اس سے کہا کہ جا کر یہ دینار فلاں خاندان کے فلاں بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا لو یہ خرچ کر لو، پھر اپنی گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے کوئی خادم نہیں خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گا۔